خطبہ فدق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے نعمتیں عطا کیں اور اس کے شکر کے مستحق ہیں، جن نعمتوں کو اس نے دلوں میں جگہ دی، اور تمام ثنائیں اس کے لیے ہیں جو اس نے پیش کیں۔ اس کی نعمتیں عام ہیں جن کی ابتدا کی گئی، اس کے انعامات جو اس نے مکمل کیے، اور اس کے احسانات جو اس نے بخشے۔ ان کی تعداد شمار سے باہر ہے، ان کے انجام کی حد نہیں، اور ان کا ادراک ہمیشہ کے لیے محال ہے۔ اس نے شکر کے ذریعے مزید نعمتوں کے حصول کی دعوت دی، اور اپنی مخلوق سے بخشش کے ذریعے تعریف چاہی اور مزید احسانات کا وعدہ کیا۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کی تعویل کو اس نے اخلاص قرار دیا، اور دلوں پر اس کا حصول واجب کیا، اور فکر و نظر میں اس کی روشنی پھیلائی۔ وہ ذات جسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، نہ اوہام اس کا تصور کر سکتے ہیں، اور نہ زبانیں اس کی توصیف کر سکتی ہیں۔ اس نے ہر چیز کو وقت مقررہ پر خلق کیا، اور ان کی تخلیق کے لیے کسی مادہ یا نمونے کی حاجت نہ تھی، صرف اپنے علم و قدرت سے انہیں وجود بخشا۔ اے لوگو، اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے شرک سے پاکیزگی کا ذریعہ بنایا، نماز کو تکبر سے دوری کا سبب بنایا، زکوٰۃ کو تمہاری جانوں کی پاکیزگی اور رزق کی برکت کا باعث بنایا، روزہ کو تمہارے اخلاص کو ثابت کرنے کے لیے مقرر کیا، حج کو دین کی مضبوطی اور استحکام کا ذریعہ بنایا، عدل کو دلوں کی تسکین کا سبب بنایا، اطاعت کو ملت کے نظام کی بنیاد بنایا، امامت کو ملت میں نظم و ضبط کے لیے قرار دیا، جہاد کو اسلام کی عزت اور سربلندی کا ذریعہ بنایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلت اور جہاد۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندہ اور رسول ہیں۔ اللہ نے انہیں برگزیدہ کیا اور اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ وہ ایسے حال میں دنیا میں مبعوث ہوئے جب تم عرب آگ کے کنارے پر کھڑے تھے، پینے کے لیے بدبودار پانی اور کھانے کے لیے سوکھی روٹی میسر تھی۔ تم ذلت اور خواری کی زندگی گزار رہے تھے، ہر طرف وحشت چھائی ہوئی تھی، تم لوگوں کی نگاہ میں حقیر تھے اور شکاری لقمے کی طرح تھے۔ تمہارے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اس ذلت سے نکال کر نور اور ہدایت کی طرف لائے۔ انہوں نے تمہارے گرد ایک ملت اور بھائی چارے کا مضبوط قلعہ بنایا۔ جب بھی اہل شرک نے جنگ کی آگ بھڑکائی یا گمراہوں کے گروہ نے سر اٹھایا، تو میرے بابا نے اپنے بھائی علی علیہ السلام کو آگے بھیجا، یہاں تک کہ آگ خاموش ہو گئی اور گمراہوں کا سر کچل دیا گیا۔ فدق اور حق کے وراثت کا مطالبہ۔ جب اللہ نے اپنے نبی کو واپس بلا لیا تو تم نے اپنے دلوں سے نفاق اور منافقت کے غلاف اتار پھینکے اور اسلام سے منہ موڑ لیا۔ تم نے رسول کے بعد کے معاملات میں سستی کی اور شیطانی آواز پر لبیک کہا۔ تم نے رسول کے حکم کو نظر انداز کر دیا۔ اے لوگو، تم بہت جلدی سے باطل کو اختیار کرنے والے ہو اور اس پر عمل کرنے میں کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے، یا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ فرماتا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور سلیمان نے داؤد کی وراثت پائی۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں زکریا علیہ السلام کی دعا یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ اور اللہ کا حکم یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، اور میرا حصہ بھی میرے والد کی وراثت میں ہے، اور میرے اور تمہارے درمیان قرآن کی یہ آیات فیصلہ کن ہیں۔ کیا تم جانتے بوجھتے ہوئے حق کو باطل سے بدلنا چاہتے ہو؟ انجام کی وارننگ۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا وہ قیامت کے دن تمہارے سامنے ہوگا، جبکہ تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی، اور وہ ایک برا انجام ہے۔ اچھا، آج تم فدق اس طرح قبضے میں لے لو جس طرح مہار اور پالن بدھا اونٹ قبضے میں لیا جاتا ہے۔ اس کے نتائج کا علم تمہیں قیامت میں ہوگا، جب خدا فیصلہ کرنے والا ہوگا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ضامن و وکیل ہوں گے۔ میری اور تمہاری وعدہ گاہ قیامت ہے، اس دن باطل پرست گھاٹے میں ہوں گے۔